فیا ایھا الناس، یہ مثل بڑی مشہور ہے اور اس سے پہلے بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے اس مثال کو، کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، اور اس موضوع کے لیے اسی لیے یہ مثل مناسب سمجھا۔ تو وہ بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی شخص چھوٹے چھوٹے پتھر نما ٹکڑے پھینک رہا ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا بادشاہ کو بھی آ لگا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کو دوڑایا کہ جا کر پتھر نما ٹکڑے پھینکنے والے کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر خادم دوڑے دوڑے چلے آئے اور اس گنوار کو حاضر کر دیا جو سنگریزے پھینک رہا تھا، جو سنگریزے بادشاہ کو بھی لگ رہے تھے۔ بادشاہ نے اسے دھمکی بھرے لہجے میں پوچھا کہ تم کو یہ سنگریزے ہم پر جو تم پھینک رہے تھے اس کو کہاں سے چن کر پھینک رہے ہیں؟ تو اس گنوار نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ایک ویرانے میں سیر و تفریح کر رہا تھا کہ میری نظر ان ٹکڑوں پر پڑی، میں نے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جھولی میں بھر لیا، اس کے بعد میں پھرتا پھرتا اس باغ میں آ نکلا اور اس باغ کے پھل توڑنے کے لیے میری جھولی میں جو پتھر کے ٹکڑے تھے وہ برسانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم ان پتھر کے ٹکڑوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس اجنبی شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ بادشاہ بولا کہ یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جسے تم نے نادانی سے سب ضائع کر دیے ہیں۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کے لمحات جس میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ لمحات بھی ہمارے لیے ہماری سانسیں ایک انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر آخرت میں پچھتاوے کے سوا کچھ کام نہ آئے گا۔ ان سانسوں کو غنیمت جانو جن سانسوں میں اللہ کے خلیفہ مہدی موعود نے ذکر اللہ کے ذریعے لاقیمت ہیرے بھر دیے ہیں۔ ہر سانس میں اللہ کے ذکر کو بھر دیا ہے۔ یہ سانس میں ایسے انمول ہیرے ہیں جس کی ہم اس نادان کی طرح قدر نہیں جانتے، یہ ایک مہدوی ہی کو مل سکتے ہیں۔ ہم مہدویت سے دور جا کر ان انمول ہیروں کو گوا رہے ہیں۔ بیکار میں بے فضول ہم ایسے عقیدے کی قدر کرنا نہیں چاہتے جو عقیدہ ہماری سانسوں کی بھی حفاظت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ مہدویت ہے۔ ذرا غور فرمائیے، یہ وقت ہم نے انکار میں گنوا دیا تو اللہ نے ہمیں ایک وقت مقررہ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے خلیفے کو مان کر اپنی زندگی کو آخرت کے لیے سنوار لیں۔ یہی ایک موقع ہمارے لیے اللہ نے فراہم کیا ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پائے کے کامل ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، بس آپ کے یہ الفاظ تھے۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا چاہو تو کر لو، آج کے بعد میں پھر پلٹ کر نہ آؤں گا۔ یہ دن انسان کو یہ صدا دیتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اس لیے ساری مخلوق انسان ہی سے مخاطب ہوتی ہے۔ اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کرنے والوں، غور و فکر کرو، زندگی کس تیز رفتاری سے گزر رہی ہے۔ بقول کسی شاعر کے کہ
ایک جھونکے میں ادھر ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ جو لوگ خدا کے ذکر کو کچھ نہیں سمجھتے اور معمولی سمجھتے ہیں، اپنی سانسوں کو گوا رہے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث نصیحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آخرت میں جنت والوں کو کسی چیز کا بھی خوف اور ڈر نہیں ہوگا سوائے اس پل کے، اس گھڑی کے کہ جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو، مگر پھر اس وقت پچھتانے سے کیا ہوگا۔ یعنی آج ایک مہدوی کو ذکر اللہ کی تعلیم ملی ہے اور وہ ان پر عمل پیرا رہے تو آخرت میں وہ لوگ خوش رہیں گے، اور جو لوگ اس دنیا میں ذکر اللہ کی سانسوں سے محروم رہتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ آخری وقت میں جب وہ ہائے ہائے کریں گے مگر انہیں جب موقع نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے۔ وہ لوگ جنت میں بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی سانسوں کی حفاظت ذکر اللہ سے کی ہوتی۔ جنت والے بھی یہ جو ہے اس بات کا افسوس کریں گے کہ اور اللہ کی سانسیں ہمیں مل جاتی، ہم نے قدر کی ہوتی۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ کیا پیاری عبادت ٹھہری۔ پھر ایسی پیاری تعلیم کے لیے سوچئے، یا سوچنے میں یا غفلت میں کیوں وقت گزاریں، کیونکہ ایک بخاری شریف کی ایک مختصر حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صحت مند ہے تو مرض آنے تک انتظار مت کر، اور تجھے جو یہ زندگی ملی ہے تو موت آنے تک کا وعدہ نہ کر۔ یعنی صحت کے دنوں میں نیکیاں کر لے تاکہ اگر تو مرض یا بیماری میں مبتلا ہو تو تیرے گناہ معاف ہوں۔ صبح و شام جو ذکر جو نیکی ملے وہ لے کر دوسرے وقت کا انتظار مت کر، کیا معلوم صبح کے بعد شام ہوگی یا نہیں۔ اگر شام ہو گئی تو صبح کا سورج ہم دیکھ سکیں گے یا نہ دیکھ سکیں گے۔ ایک نیکی کر کے تو اطمینان کی سانسوں کو غفلت میں مت گنوا دے، کیونکہ وقت وہ انمول ہیرا ہے کہ انسان کو بڑھاپے کے بعد ہی جوانی کی قدر ہوتی ہے، اور بیماری کے بعد ہی صحت و تندرستی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اب دنیا ہی کی مثال لے لیجئے کہ ہر آدمی اتنا مصروف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، بس یہی الفاظ چند روزہ زندگی کے لیے بھی استعمال کر لیں تو اس کی آخرت سنور جائے گی۔ جو زمین کے اوپر نیکیاں کمانے کا کام کرتا رہے گا وہ زمین کے اندر آرام پائے گا۔ کیا ہی ہے کہ وہ مصروفیت کے بہانے نہ جٹائے بلکہ جو سانسیں ملی ہے اس کی قدر کرتا رہے۔ جو لوگ غفلت اور آرام طلبی میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بربادی کے موڑ پر کھڑے ہیں۔ اگر عبادت کے بغیر غفلت میں زندگی گزر رہی ہے تو یاد رہے کہ وقت کی سوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ پگھلتی اور سمٹتی رہتی ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لے وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور وہی اپنے سانسوں کی بھی جاتی ہوئی سانسوں کی حفاظت کرنا جان لیتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ جیسی ہم کو سانسوں میں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو وہ تعلیم دی ہے، ہم کیوں گوا کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی نیکی ہے جو ہر سانس میں ایک مہدوی کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول و مہدی کے طفیل میں ہمیں جو آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے ولایت کی تعلیم کے ذریعے، اس کی قدر جاننے کی کوشش کی جائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ تو ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔